لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیوز 18 اردو کے تربیتی حج پروگرام میں سامعین حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ اس پروگرام کے تحت حج کا مکمل و تفصیلی طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اس پروگرام کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ عازمین حج ہر پروگرام سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے، وہ ہے حج کے 5 یا 6 دن۔ یہ وہ 5 یا 6 امپورٹنٹ ڈیز ہیں جن میں حج کی مکمل ادائیگی کی جاتی ہے۔ آئیے ڈے بائی ڈے، یعنی ہر دن کیا کیا کام ہمیں کرنے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ، یہ حج کے 5 دن 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک کہلائے جاتے ہیں۔ اگر 13 ذی الحجہ کو انکلوڈ کر لیا جائے تو اس صورت میں حج کے 6 دن ہو جاتے ہیں، 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک۔ 13واں دن جو ہے آپشنل ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ آدمی اس دن مینا میں رہ سکتا ہے اور اس کو اجازت دی ہے شریعت اسلامیہ نے کہ 12 ذی الحجہ کو مینا سے مکہ اپنی رہائش پہ چلا جائے۔ تو حج کے 5 دن ہوتے ہیں 12 ذی الحجہ تک حج ماننے کی صورت میں، اور 13 کو شامل کر لیں تو حج کے 6 دن ہوں گے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ، آج کے دن صبح کو مکہ مکرمہ سے ہی حج کا احرام باندھ کر مینا روانہ ہو جایا جاتا ہے، لیکن 25-30 لاکھ کا مجمع صبح کو ایک ہی وقت میں اگر مکہ سے مینا کے لیے روانہ ہوگا تو بڑی دشواریاں سامنے آ سکتی ہیں۔ اس لیے چند سالوں سے سعودی عرب کی حکومت نے یہ نظام رائج کیا ہے کہ بہت سارے عازمین حج کو 7 ذی الحجہ کے بعد آنے والی رات میں ہی 9, 10, 11 بجے مکہ مکرمہ سے مینا لے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے عازمین حج جنرلی اسی فارمولے کے تحت 7 ذی الحجہ کے بعد آنے والی رات کو مینا چلے جاتے ہیں، اس لیے 7 ذی الحجہ کی شام کو ہی یا مغرب کے بعد اپنی رہائش گاہ سے ہی، اپنے ہوٹل سے ہی یا حرم کے قریب بنے باتھ رومز میں غسل کریں، اگرچہ غسل کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، اور اس کے بعد احرام کی چادریں پہننے سے پہلے خوشبو کا استعمال کر لیں، اور اس کے بعد احرام کی چادریں پہن لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور حج کی نیت کریں، حج تمتع کر رہے ہیں۔ عمرے کی ادائیگی پہلے ہو چکی ہے، اب حج کا احرام مکہ ہی سے باندھنا ہے۔ اصول و ضابطے کے مطابق 8 تاریخ کی صبح کو ہم کو حج کا احرام باندھنا تھا، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ ہندوستان سے جانے والے عازمین حج جنرلی 7 ذی الحجہ کے بعد آنے والی رات کو ہی مکہ سے مینا چلے جاتے ہیں، اس لیے 7 ذی الحجہ کو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اپنے معلمین کی تعلیمات کے مطابق رہائش گاہ سے حج کا احرام باندھ لیں۔ حج کا احرام باندھ لیا، مینا پہنچ گئے۔ 8 تاریخ کو مینا میں کوئی بھی مخصوص عمل ان کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنی ہے۔ مینا میں رہ کر اللہ کا ذکر کریں، خوب دعائیں کریں۔ اس موقع پر لوگ کافی ڈسکشن میں اور مسلکی جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہرگز اپنا وقت سیاسی یا دوسرے مسائل شرعیہ میں بحث و مباحثے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ یہ آپ کی زندگی کا بڑا قیمتی وقت ہے، اس کو مزید قیمتی بنانے کے لیے اللہ کا ذکر کریں،
5 وقت کی نماز وقت پر ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ سے مانگیں۔ عربی اگر آپ نہیں جانتے کوئی مسئلہ نہیں، اپنی جو بھی مادری زبان ہے، اردو، انگریزی، ہندی، اس زبان کے اندر اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور ساتھ میں اپنے ملک کی امن و سلامتی کے لیے بھی دعائیں کریں، اور دنیا میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں ان حالات کی بہتری کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعائیں کریں۔ تو 8 تاریخ کو مینا میں رہا جاتا ہے، اور مینا میں رہ کر کوئی بھی عمل آپ کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا دن آئے گا حج کا 9 ذی الحجہ، جس کو یوم عرفہ بولتے ہیں۔ اس دن 9 ذی الحجہ کو صبح کو مینا سے عرفات جایا جاتا ہے۔ مینا سے عرفات آپ اپنے طور پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہندوستان سے جانے والے عازمین حج سے میں یہی درخواست کروں گا کہ جس طرح سے آپ مکہ سے مینا اپنے معلمین کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے جو بھی آپ کو بسیس وغیرہ کا انتظام کیا تھا، اسی طرح سے مینا سے عرفات جانے کے لیے بھی اگر آپ کے معلم نے ٹرین کا نظام کیا ہے تو ٹرین کے ذریعے، بس کا انتظام کیا ہے تو بس کے ذریعے سے ہی جائیں۔ اگر آپ اپنے طور پہ جائیں گے تو عرفات میں خیمہ حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ان دنوں میں کافی گرمی وہاں ہوا کرتی ہے، 48-49 کا ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ بغیر خیمے کے، خیموں میں الحمدللہ کولرز وغیرہ کا انتظام رہتا ہے، تو بغیر خیموں کے باہر رہنے میں بڑی دشواریاں سامنے آتی ہیں۔ تو 9 تاریخ کی صبح کو مینا سے عرفات جایا جاتا ہے، لیکن جس طرح سے مکہ سے مینا آپ کو رات میں ہی لے آیا گیا تھا، اسی طرح سے عام طور پہ ہندوستان کے حاجیوں کو 9 تاریخ کی صبح آنے سے پہلے ہی رات میں مینا سے عرفات لے جایا جاتا ہے۔ آپ اپنے معلمین کے ساتھ ہی، جیسے انہوں نے نظام رکھا ہے، آپ کی حج کمیٹی کے ذریعے سے جو بھی آپ کو انسٹرکشن ملی ہیں، اسی انسٹرکشن کے مطابق آپ رات میں ہی اپنے معلمین حضرات کے ساتھ عرفات چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ کو موقع مل رہا ہے صبح کو جانے کا، آپ یہ معلمین کی طرف سے اسی طرح سے انسٹرکشن ہیں، تو آپ صبح کو مینا سے عرفات جائیں۔ مینا سے عرفات پہنچنے کے بعد ابھی ظہر تک آپ کو کوئی کام نہیں کرنا۔ فجر کی نماز اگر رات میں پہنچ گئے تھے تو فجر کی نماز ادا کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور آرام بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی عمل ابھی آپ کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ظہر کی نماز کے وقت اگر آپ کا مسجد نمرہ میں، عرفات کا بہت بڑا میدان ہے، کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، اس کے شروع میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد نمرہ کہا جاتا ہے، اگر وہاں جانا آپ کے لیے ممکن ہو تو ظہر کے وقت میں پہلے تقریباً 45-50 منٹ کا عربی زبان میں خطبہ ہوتا ہے، وہ سنیں اور اس کے بعد ظہر عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ 25-30 لاکھ حاجیوں کا مجمع سب کا سب مسجد نمرہ نہ پہنچ سکتا ہے اور نہ جاتا ہے۔ 1 لاکھ کا مجمع ہی کورڈ ایریے میں آتا ہے، باقی کچھ حضرات جو ہیں وہ مسجد کے باہر سڑکوں پر رہتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا مجمع وہ ہوتا ہے جو اپنے خیموں ہی میں رہتا ہے۔ اس صورت میں ہمارے علماء اکرام یعنی ہندوستان کے علماء اکرام، علماء احناف نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات صحیح سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں اپنے خیموں میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں، اور جتنا چاہیں مغرب تک دعائیں کریں۔ یہی اصل حج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، الحج عرفہ، وقوف عرفات ہی حج ہے۔ تو آج کے دن جتنا ہو سکتا ہے اللہ سے مانگیے گا، خوب گڑ گڑائیے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے گا،
اپنے مولا کو راضی کرائیے گا۔ یہ وہ دن ہے جس دن شیطان مردود سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، چونکہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ بندے جس کو اس نے 30 سال 40 سال 50 سال یا اس سے کم یا زیادہ عرصے گناہوں میں ملوث رکھا تھا، آج اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کے 20 30 40 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف کر رہا ہے۔ تو شیطان مردود اس دن سے زیادہ کبھی ذلیل اور خوار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس وقت کو قیمتی بنائیے، بحث و مباحثے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، کھانے پینے میں اپنے آپ کو زیادہ انوالو نہ کریں۔ یہ حج کے جو 5 دن ہیں بڑے قیمتی اوقات ہیں آپ کے لیے۔ ہلکا کھانا کھائیے، فروٹس پر انحصار کیجیے۔ حکومت کی طرف سے، سعودی حکومت کی طرف سے عرفات کے موقع پر کھانا آپ کے بیڈ پر پہنچے گا، جہاں آپ موجود ہیں وہیں پہنچے گا۔ جو بھی ہلکا پھولکا کھانا ہے آپ کھا لیجئے، زیادہ مسالے والے کھانے نہ کھائیں۔ دودھ، دہی، لسی وغیرہ کا استعمال کریں، آسانی سے وہاں مل جاتا ہے، جوس بھی مل جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کے استعمال سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور زیادہ ٹھنڈا پانی پینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ عام طور پہ عازمین حج گرمی کی تپش کی وجہ سے زیادہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ٹھنڈا پانی ضرور پئیں، لیکن زیادہ ٹھنڈا نہ ہو۔ جتنا زیادہ ٹھنڈا پانی پئیں گے اتنا ہی آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ تو یہ جو وقوف عرفہ ہے، سورج کے چھپنے تک قبلے کی طرف رک کر کے آپ کو خوب اللہ سے مانگنا ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ سے مانگیں، خوب گڑ گڑائیں۔ پوری دنیا کے مسلمان آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں، بڑی تمنائیں ان کی آپ سے ہیں۔ تو اس لیے اس موقع پر اپنے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ اور پوری انسانیت کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہندوستان میں اور پوری دنیا کے اندر امن و سلامتی، چین اور سکون پیدا فرمائے۔ تو سورج کے ڈوبنے تک، سورج کے چھپنے تک آپ کو عرفات کے میدان میں ہی رہنا ہے۔ جتنا وقت زیادہ سے زیادہ ہو سکے کھڑے ہو کر دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ کھڑے ہو کر تھک جائیں تو بیٹھ کر بھی دعا کریں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، اور تلبیہ وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں۔ جب تک احرام آپ کا کنٹینیو رہے گا تب تک حج کا یہ ترانہ آپ کا چلتا رہے گا۔ 10 ذی الحجہ کو جب آپ جمرے پر پہلی کنکریاں ماریں گے تب تک یہ حج کا ترانہ آپ کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا ہے۔ سورج چھپنے کے بعد 9 ذی الحجہ کو سورج چھپنے کے بعد آپ کو مزدلفہ کی طرف آنا ہے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ یعنی آج کے دن حاجی لوگ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں بلکہ عشاء کے وقت میں ادا کریں گے۔ پہلے مغرب کی 3 اور اس کے بعد عشاء کی 2 رکعت، اور رات میں ذکر بھی کریں، تلبیہ بھی پڑھیں، دعائیں بھی مانگیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے جب تم عرفات سے واپس ہو کر مزدلفہ آؤ تو یہاں مشعر حرام کے پاس اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ البتہ رات میں کچھ سو بھی لیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سونا بھی ثابت ہے۔ تو یہ بات ہوئی حج کے پہلے دن کی اور دوسرے دن کی۔ اب آتا ہے حج کا تیسرا دن، جس کو ہم اور آپ بقرعید کا دن بولتے ہیں، لیکن حاجیوں کے دن بقرعید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز ادا نہیں کرنی ہوتی ہے۔ صبح وہ فجر کی نماز ادا کریں گے مزدلفہ میں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو کر دعا کریں گے۔ یہ مزدلفہ کا وقوف ہے جو واجب ہے۔ البتہ خواتین اور بوڑھے لوگ اور وہ حضرات جو خواتین اور بوڑھے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، شرعی اعتبار سے ان کو اجازت ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے منی جا سکتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے
شریعت کا اصول و ضابطہ ہے کہ وہ صبح فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر مزدلفہ میں وقوف کریں گے، یعنی دعائیں کریں گے، اور اس کے بعد کنکریاں لیتے ہوئے منا چلے جائیں گے۔ اگر آپ 12 ذی الحجہ تک کنکریاں مارنا چاہتے ہیں تو 49 کنکریاں آپ کے استعمال میں آئیں گی، اور اگر آپ 13 ذی الحجہ کی بھی کنکریاں مار کر منا سے مکہ واپس جانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں 70 کنکریاں استعمال میں ہوں گی۔ یہ کنکریاں مزدلفہ ہی سے لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ منا سے بھی یہ کنکریاں لے سکتے ہیں۔ منا پہنچنے کے بعد آپ کو 4 کام کرنے ہیں۔ آج کا دن حاجیوں کے لیے بڑا بزی دن رہتا ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ پہلا رمی کرنا، کنکریاں مارنا، دوسرا قربانی کرنا، تیسرا بال کا منڈوانا یا کٹوانا، اور چوتھا حج کا طواف اور حج کی سعی کرنا۔ پہلا عمل کنکری مارنا، صبح سے لے کے شام تک جس وقت چاہیں، پہلے جمرے پر نہیں، دوسرے بیچ والے جمرے پر نہیں، آخری جو بڑا جمرہ ہے اس کو 7 دفعے میں 7 کنکریاں ماریں۔ اور کنکریاں اگر آپ کسی دوسرے کی طرف سے مارنا چاہتے ہیں، کوئی بوڑھا مرد ہے یا کوئی بوڑھی عورت ہے تو اس کی طرف سے کہ وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکتی ہے، آپ پہلے اپنی طرف سے اور اس کے بعد اس کی طرف سے 7 دفعے میں 7 کنکریاں مار دیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو قربانی کرنی ہے۔ قربانی کے مختلف طریقے وہاں موجود ہیں، آپ سلاٹر ہاؤس جا کر بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے آن لائن فیس جمع کر رکھی ہے تو اس سے بھی وہ قربانی آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی جاننے والا مکہ مکرمہ میں موجود ہے تو اس کو آپ اطلاع کر دیں۔ آپ کے اور بھی دوست احباب وہاں پر ملیں گے جو آپ کی حج کی قربانی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ ان کو بتا دیجئے کہ کنکری آپ کی لگ گئی ہیں، وہ اس کے بعد آپ کی حج کی قربانی کر دیں گے۔ قربانی ہونے کے بعد اب آپ کو سر کے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں۔ مرد حضرات سر کے بال منڈوائیں گے، خواتین چوٹی کے آخر سے خود بھی بال کاٹ سکتی ہیں، کوئی محرم بھی ان کے بال کاٹ سکتا ہے، اور کوئی دوسری خاتون بھی ان کے بال کاٹ سکتی ہے۔ اب احرام اتر جائے گا، اب ساری چیزیں جو حرام تھی وہ حلال ہو گئیں۔ خوشبو کا استعمال کرنا اور لباس کا پہننا، جو چیزیں حرام آپ کو بتلائی گئی تھی وہ سب چیزیں حلال ہو گئیں، لیکن میاں بیوی والے تعلقات ابھی بھی حرام رہیں گے حتیٰ کہ طواف زیارت کر لیں۔ اب آپ کو حج کا طواف کرنا ہے۔ یہ حج کا طواف اور حج کی سعی 10 تاریخ کو ہی کرنا ضروری نہیں ہے، آپ 10، 11، 12 یعنی ان 3 دن میں، رات دن میں جب چاہیں، جس وقت چاہیں، منا سے مکہ مکرمہ جا کر حج کا طواف اور حج کی سعی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد دن آتا ہے حج کا چوتھا دن، 11 ذی الحجہ۔ 11 ذی الحجہ کو آپ کو ایک مخصوص عمل اور کرنا ہے، وہ ہے کنکریاں مارنا۔ 10 ذی الحجہ کو ہم نے 7 دفعے میں 7 کنکریاں آخری جمرے پر ماری تھی، لیکن 11 ذی الحجہ کو اور اس کے بعد 12 ذی الحجہ کو آپ کو پہلے جمرے پر 7 دفعے میں 7 کنکریاں، اس کے بعد دوسرے بیچ والے جمرے پر 7 دفعے میں 7 کنکریاں، اور آخری جمرے پر 7 دفعے میں 7 کنکریاں۔ تو 11 ذی الحجہ کو 21 کنکریاں استعمال میں آئیں گی، 12 ذی الحجہ کو بھی 21 کنکریاں استعمال میں آئیں گی، 10 ذی الحجہ کو اپنے آخری جمرے پر کنکریاں ماری تھی، تو اس طرح سے 21 دونی 42 اور 7 49 کنکریاں آپ کے استعمال میں آ گئیں۔ 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو کنکریاں جو ہیں وہ ظہر کی اذان سے پہلے نہیں مار سکتے۔ کچھ لوگ ناواقفیت کی وجہ سے زوال آفتاب سے پہلے کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں۔ آپ کو کنکریاں 12:30 کے بعد ہی مارنی ہیں۔ 12:25 12:27 کے آس پاس جو ہے وہ زوال آفتاب کا وقت ہوتا ہے، تو 11 ذی الحجہ کو اور 12 ذی الحجہ کو آپ کی جو کنکریاں ہیں وہ زوال آفتاب کے بعد ہی مارنی ہیں۔ اور باقی اگر آپ نے حج کا طواف اور حج کی سعی 10 تاریخ کو نہیں کیا ہے تو 11 تاریخ یا 12 تاریخ کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ 10 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو ازدحام زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ 11 ذی الحجہ کو جائیں اور حج کا طواف اور حج کی سعی کریں۔ حج کی سعی کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج کا طواف ہر حال میں آپ کو 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک کرنا ہوگا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ منا سے مکہ چلے جائیں
تو آپ مغرب سے پہلے مینا سے مکہ کے لیے روانہ ہو جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ 13 ذی الحجہ کی بھی کنکریاں مار کر جائیں تو آپ مینا میں قیام کریں، اور 13 ذی الحجہ کو پھر اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے 11 12 ذی الحجہ کو 21 کنکریاں ماری تھیں، 21 کنکریاں وہاں پر ماریں، اور اس کے بعد مینا سے مکہ چلے جائیں۔ یہ آپ کا حج پورا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے۔ میں نیوز 18 اردو کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عازمین حج کی خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔